ارسطو کا تعارف۔ ارسطو ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہے جس کا نام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 384 برس قبل اس تخزرز کے علاقے میں الف سین تے خا دعاد اور زا اس تخزرز کے علاقے میں پیدا ہوا۔ ارسطو کے والد شاہی طبیب تھے اور والد کی خواہش کے مطابق ارسطو نے بچپن میں ہی طب کی تعلیم حاصل کی تھی اور ادویات کے تجربے کرنے میں اپنے والد کے ساتھ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ تحقیق اور تفتیش شروع سے ہی ارسطو کی گھٹی میں ملی ہوئی تھی۔ ارسطو کی عمر جب 18 سال ہوئی، در حقیقت اس زمانے میں یونان کے اندر علم کا ڈنکا بج رہا تھا اور پورے عالم کے اندر یونان ایسی جگہ تھی جہاں بڑے بڑے فلسفی، منطقی اور اہل علم حضرات موجود تھے، جن میں سب سے بڑا نام سقراط کا تھا۔ سقراط کا شاگرد افلاطون تھا اور پھر افلاطون کے شاگرد کا نام ارسطو تھا۔ یہ تین بہت بڑے بڑے نام تھے اس وقت جو پورے عالم کے اندر اپنے علم کی شعاؤں سے اپنے پورے عالم کو روشن اور منور کر رہے تھے۔ ترتیب اس طرح ہے کہ ارسطو افلاطون کا شاگرد تھا اور افلاطون سقراط کا شاگرد تھا۔ اس طریقے سے یہ تین حضرات پورے عالم کے اندر اپنے علم و حکمت کے سبب بہت زیادہ مشہور تھے۔ سقراط نے ایک مدرسہ تعمیر کیا۔ اب ہم یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ان تینوں کا باہمی تعلق کیا تھا۔ در حقیقت سقراط نے ایک مدرسہ تعمیر کیا جس مدرسے کے اندر علم و حکمت کی تعلیم دی جاتی تھی۔ سقراط کے چہیتے شاگردوں میں ایک افلاطون بھی تھے جنہوں نے سقراط سے بہت علم سیکھا، اور تقریباً سقراط اور افلاطون ان دونوں کے نظریات ایک جیسے ہی تھے۔ ان دونوں کے نظریات میں زیادہ فرق نہیں ملتا۔ جب سقراط کا انتقال ہوا تو سقراط کے مدرسے کی باغ دوڑ افلاطون نے سنبھال لی اور اسی نہج اور اسی طریقے پر سقراط کے مدرسے کو چلانا شروع کیا جس طریقے پر سقراط خود اپنے مدرسے کو چلا رہا تھا۔ سقراط کے مدرسے کی باغ دوڑ جب افلاطون نے سنبھالی تو اسے بہت ترقی دی، بہت آگے تک پہنچایا، کیونکہ افلاطون خود ایک بہت بڑا محقق تھا، بہت بڑا علم و فن کا جاننے والا تھا، اسی لیے اس کی قائدانہ صلاحیتوں اور اس کے تعلیم اور تربیت کے انداز کو دیکھ کر دور دور سے لوگ اس سے علم حاصل کرنے کے لیے آنے لگے۔ جب افلاطون کی عمر 61 برس ہوئی، 61 ایئرس، تو اس وقت اس کے مدرسے میں ایک ایسے طالب علم نے داخلہ لیا جس کا نام ارسطو تھا۔ افلاطون کی عمر اس وقت 61 سال تھی، مگر اس زمانے میں ارسطو کی عمر صرف اور صرف 17 سال تھی۔ 17 سال کی عمر میں ارسطو نے افلاطون کے مدرسے میں داخلہ لیا اور تقریباً 20 سال تک ارسطو افلاطون کی خدمت میں رہا، اس سے علم حاصل کرتا رہا۔ ان 20 سالوں میں ارسطو نے افلاطون سے علم حکمت، علم فلسفہ، علم منطق، علم تنقید اور نہ جانے کتنے علوم حاصل کیے اور خود بذات خود نابغہ روزگار ہستی بن گیا۔ 20 سال تقریباً گزارنے کے بعد جب افلاطون کی عمر 81 برس ہوئی اور اس وقت ارسطو کی اپنی عمر 37 برس ہو چکی تھی، اس عمر میں افلاطون کا انتقال ہوا اور پھر افلاطون کے انتقال کے بعد افلاطون کے مدرسے کا انتظام اس کے بھتیجوں نے سنبھال لیا۔ یہ بھتیجے ارسطو سے کچھ خاص محبت اور لگاؤ نہیں رکھتے تھے، اسی لیے کچھ ہی عرصے کے بعد ارسطو اور افلاطون کے بھتیجوں کے درمیان اختلاف ہوا اور ارسطو جس مدرسے میں پچھلے 20 برس سے تھا اس مدرسے کو خیر آباد کہہ کر چلا گیا۔ یہاں ایک بات سقراط کے بارے میں ذکر کرتا چلوں میں، وہ یہ ہے کہ سقراط کیونکہ بہت بڑا علم و فن کا ماننے والا تھا اور اسے معلم اول کہا جاتا ہے، سب سے بڑا استاد تھا، ارسطو
کا استاد افلاطون اور افلاطون کا بھی استاد سقراط تھا. لیکن سقراط نے جب اتنا علم حاصل کر لیا تو سقراط کے نظریات میں کچھ ایسی تبدیلیاں آئیں جو اس زمانے کے دانشوروں کی سوچ اور ان کی طبیعت کے مطابق نہیں تھیں. اسی لیے سقراط سے اس زمانے کے دانشوروں کا کچھ علمی اختلاف ہوا. نظریاتی اور علمی اختلاف جب بہت زیادہ ہو گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سقراط نے زہر کا پیالہ پی کر خودکشی کر کے اپنی جان دے دی. اس طرح سقراط کی موت واقع ہوئی. لیکن افلاطون کی طبعی موت ہوئی تھی 81 برس میں جا کے، ضعیف اور بوڑھا ہونے کے بعد موت ہوئی. لیکن 61 برس میں جب 61 برس کا افلاطون تھا، اس وقت جب ارسطو نے اس کے مدرسے میں داخلہ لیا، اس وقت عمر تو افلاطون کی 61 سال تھی، مگر علمی اعتبار سے اس وقت بھی افلاطون اپنے پورے شباب پر تھا، پوری جوانی پر تھا. ایسے شباب کے وقت ارسطو نے جب مدرسے میں داخلہ لیا تو کچھ ہی دنوں کے بعد افلاطون یہ سمجھ گئے کہ ارسطو کوئی معمولی شاگرد نہیں ہے. اس کی ذہنی صلاحیتیں، اس کا قوت حافظہ، اس کی سمجھنے کی صلاحیت اور قوت دیکھ کر ارسطو کو افلاطون نے اپنا مقرب شاگرد بنا لیا اور اپنے بہت سارے علوم اسے دیے. یہاں یہ بات میں بیان کرتا چلوں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ ارسطو کو افلاطون کے مدرسے کا دماغ کہا جاتا تھا. یعنی اتنا بڑا عالم تھا ارسطو دوران طالب علمی ہی کہ اسے افلاطون کے مدرسے کا، افلاطون کے مدرسے میں جہاں بڑے بڑے محققین پڑھا کرتے تھے، وہاں ارسطو نے اپنا نام اس طرح منوایا کہ اسے افلاطون کے مدرسے کا دماغ کہا جانے لگا. یہ تعلق تھا ان تینوں حضرات کا آپس میں، سقراط، افلاطون اور ارسطو کا آپس میں تعلق تھا. اور یہ تعلق جو ہے وہ ہر اس سوال کے شروع میں لکھا جانا چاہیے جس سوال میں سقراط کے بارے میں سوال ہو، یا پھر ارسطو کے بارے میں سوال ہو، یا افلاطون کے بارے میں بھی سوال کیوں نہ ہو، تو اس یا پھر ارسطو کے اپنے خاص اس کے بارے میں ہی سوال کیوں نہ ہو، یا ان تینوں کے مجموعے کے بارے میں سوال ہی کیوں نہ ہو، تو اس صورت میں یہ مکمل تعارف طلباء کو چاہیے کہ سنیں، اسے سمجھیں. اور بڑے احسن انداز میں ہم نے بیان کر دیا کتابوں کے اندر، کیونکہ یہ چیزیں بکھری ہوئی ہیں، ملتی نہیں ہیں آپس میں، تو ہم نے اس کا پورا خلاصہ بیان کر دیا ہے. اسے سنیں، اسے یاد کریں اور اسے لکھیں.